بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، گلوبل پلس سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے ٹورنٹو سے۔ آج وہ فیصلہ آ گیا جس کا کافی دیر سے انتظار تھا، اور اس فیصلے کو اگر آپ خبر کے زمرے میں لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خبر تھی۔ خبر تو وہ ہوتی نا جو ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو، جو اب بندہ ماننے کے قابل نہ ہو، یا بندہ سمجھتا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھی، اس کو انفارمیشن کے زمرے میں آپ لے لیں کہ آج وہ اطلاع مل گئی جس کا کافی دیر سے انتظار تھا۔ خان صاحب کو 14 سال قید ہوئی ہے اور ساتھ جرمانہ ہوا ہے۔ بشرا بی بی کو بھی قید ہوئی ہے، ساتھ جرمانہ۔ اور یہ آبویس تھا، کیونکہ یہ دیکھیے نا، اگر فرض کریں، مثال دے کے بات کر رہا ہوں کہ ایک 302 کا کیس ہے۔ 302 کے کیس کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے۔ مرڈر کے اندر تمام شہادتیں پتہ ہے جی ہو گئی ہیں، تمام شہادتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جناب یہ مرڈر اسی آدمی نے کیا ہے۔ تو اس میں کوئی خبر باقی نہیں رہتی کہ اس کو سزائے موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے، دونوں میں سے ایک ہی ہونی ہے نا۔ تو اسی طرح کا یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ساری شہادتیں موجود تھیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ برطانیہ کی جو ہے جی نیشنل کرائم ایجنسی، اس نے یہ پکڑا تھی یہ ٹرانزیکشن، یہ 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن۔ انہوں نے کہا یہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے ہیں، اس کی منی ٹریل کدھر ہے۔ تو پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا ملک ریاض اور ان کی کمپنی کے، ان کے بچوں کے پیسے ہیں یہ سارے۔ بچوں کے تو نہیں، ملک ریاض کے ہی تھے وہ پیسے۔ تو وہ انہوں نے جناب پکڑ لیا، پکڑ کے وہ اس کو کنفسکیٹ بھی کر سکتے تھے، حق سرکار ضبط بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کا پیسہ، پاکستان کو واپس دے دیں ان کی اسٹیٹ کو۔ اب پاکستان کی اسٹیٹ کو پیسہ دینے کا یہ طریقہ کار تھا کہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے جاتے، اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے جاتے، ٹریجری میں جمع کرائے جاتے، لیکن وہ پیسے جمع کروائے گئے ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جو کھولا تھا سپریم کورٹ نے، تاکہ ملک ریاض اپنے فائن جو ہونے ہوئے ہیں اس فائن کی رقم اس میں جمع کروائیں۔ لہٰذا ملک ریاض کے فائن کی جگہ پر وہ رقم جمع کرا دی گئی کہ ملک ریاض صاحب آپ اپنی جیب سے فائن نہ دیں، یہ آپ کا برطانیہ سے فائن آ گیا، ہم نے جمع کر دیا۔ تو ملک ریاض کو یہ پیسہ مل گیا نا، نہیں تو وہ پیسے انہوں نے خود جمع کروانے تھے وہاں پر جو فائن کی رقم انہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سارا پورا کیس ہے جی کہ ملک ریاض کے پیسے سیدھے کان کی بجائے الٹے کان سے ملک ریاض کو دے دیے گئے، اور ملک ریاض نے اس جرم کا اعتراف کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب وہی ملک ریاض جس کو خان صاحب کہتے رہے کہ ریاض ٹھیکیدار، یہی کہتے رہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ملک ریاض کی یہ خوبی ہے وہ آدمی کو خرید لیتا ہے، آدمی کو خرید لیتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی خرید لیا گیا تھا، اسی لیے القادر یونیورسٹی کی وہ لینڈ دے دی گئی، اس کی کنسٹرکشن دے دی گئی کہ جناب یہ آپ کروائیں، اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ خان صاحب کی جگہ وہ جرمانہ ادا کر دیا گیا تھا۔ اور یہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، یہ ساری ان کی کارگزاری تھی۔ اور بہرحال جو یہ قاضی فائز صاحب انہوں نے کھولا بھی یہ کس کھاتے میں کیا گیا، یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک بند لفافہ لہرایا گیا تھا جب انہی کی ممبر شیری مزاری نے اعتراض کیا تھا، یہ لفافہ دکھایا تو جائے کیا منظور کروا رہے ہیں آپ سے، یہ وہی لفافہ تھا۔ بدنیتی شروع دن سے تھی اس کیس میں، وہ ثابت ہو گئی۔ لہٰذا جس کا فیصلہ پچھلے دنوں آنا تھا 3-4 دن پہلے، اس دن خان صاحب آئے نہیں۔ وہ اس دن کیوں نہیں آئے، اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ یہ تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے میری غیر حاضری میں فیصلہ دیا جائے اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاؤں اور وہاں سے فیصلہ اس بنیاد پر، ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر میں معطل کروا دوں کہ جناب یہ تو اس کی ملزم کی موجودگی کے اندر سنایا ہی نہیں گیا، کیونکہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہو، لیکن اگر پراپر آپ کے پاس اس کی ہو وجوہات تو۔ اینی ویز اس میں سارے فیصلے کے اندر دکھ کی بات ہمارے لیے یہ ہے، میرے لیے یہ ہے کہ خان صاحب جو اب تک قید کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے وزارت عظمیٰ میں غلطیاں کیں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت غلطیاں کیں، خان صاحب نے اکیلا اپنے بینیفٹ تو نہیں لیا نا، لیا اگر اپنا تو نہیں لیا، ان کے وہ ایم پیز کدھر گئے، ممبر پارلیمنٹ کدھر گئے جن کے لیے یہ لڑتے رہے، ان کے وہ تمام سینیٹرز کدھر گئے۔ اڈیالہ جیل کے باہر آج نہ ہونے کے برابر ان کی تعداد تھی، نہ کسی نے راستہ روکا، نہ کسی نے وہ ناکہ لگایا۔ کم سے کم اڈیالہ جیل کے باہر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے کہ آج خان صاحب کا فیصلہ آنا ہے۔ اس سے زیادہ تو وہاں پر صحافی پہنچے ہوئے تھے،
لاہور سے بھی صحافی آئے ہوئے تھے، کچھ کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے، اسلام آباد پنڈی سے تو ہی آئے تھے. تو بھائی آپ وہاں بھی نہیں جا سکے خان صاحب کے لیے. تو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی. تو میری لاہور میں بات ہوئی ہے کچھ دوستوں سے جو وہاں پہ گئے تھے، وہاں پر تقریباً سارے ہی لاہور والے کورٹ رپورٹرز پہنچے تھے. کورٹ رپورٹرز کے علاوہ پولیٹیکل رپورٹرز بھی پہنچے ہوئے تھے، اور وہ سارے جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں، جناب رضی دادا صاحب، عمران شفقت صاحب اور حسن ایوب صاحب اور جواد فیضی صاحب، یہ سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے جن کو میں نے خود وہاں پر دیکھا آتے جاتے ہوئے. اور بھی دوست ہوں گے لیکن وہ مجھے ملاقات نہیں ہو سکی یا میں انہیں دیکھ نہیں سکا، نہ ہی مجھے فون پہ بتایا گیا کہ، لیکن کافی رش تھا وہاں پر. خان صاحب کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جب فیصلہ آیا، کیونکہ یہ جیل کے اندر انہوں نے ایک پارٹیشن کی تھی، ایک طرف ہوتا ہے جناب ملزم جس کو سزا سنائی جانی ہوتی ہے، دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے وہ ونڈو سے، جس طرح ونڈو نہیں ہوتی وہ لگائی گئی تھی، یا ٹیمپریری جو پارٹیشن ہوتی ہے وہ لگائی گئی تھی، وہاں سے آدھا سر باہر نکال کے، دھڑ نکال کے آدھا تو اندر دیکھ کے، تو وہ بڑا وہ اپنا دے رہے تھے رد عمل کہ جناب آج تو بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں، یہ چن چن کر لائے گئے ہیں، یہ آزاد صحافی آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے. بتانے والے دوست بتاتے ہیں کہ جو وہاں پر کور کر رہے تھے، خان صاحب واز ویری نروس. وہ ایک ورڈ ہوتا ہے سائیکالوجی کا، اوور ایکٹیو. وہ اوور ایکٹیو نظر آ رہے تھے. وہ اس لیے کہ جب آدمی اب نارمل ہوتا ہے، یہ بھی ایک اب نارملٹی ہوتی ہے کہ اپنی روٹین سے ہٹ کر وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، کہ لوگوں کو یہ لگے جس طرح ایک نشئی آدمی یا شرابی آدمی وہ جھوم جھوم کے چلنے کی بجائے تیز تیز چلتا ہے تاکہ وہ میرا پکڑا نہ جاؤں کہ میں جھوم جھوم کے چل رہا ہوں. تو وہ ایک اوور ایکٹیویٹی اپنی شو کر رہے تھے. لیکن جب فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے بقول گوہر بٹ کے، وہ بھی وہاں پر تھے، وہ کہہ رہے جی خان صاحب کا رنگ اڑ گیا تھا. ہوتا ہے یار، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. 14 سال قید اور جرمانہ، اور پھر سب سے آپ کو دھبا لگ جائے کہ جی آپ مجرم ٹھہرا دیے گئے ہیں، اور جب مجرم بن گئے تو پھر ساریاں نہلیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پورا ورلڈ لیول کا کرٹیسزم بھی شروع ہو جاتا ہے، پولیٹیکل بھی دوسرا بھی. تو یہ چھوٹی ہو جاتا ہے آدمی نروس، ہونا بھی چاہیے، ایک نارمل انسان کو ہونا چاہیے. تو خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا جی. اب وہاں پر جو سوال کیا جی دوستوں نے، صحافیوں نے، وہ کہا جی کہ آپ تو ملک ریاض کو ریاضہ ٹھیکیدار کہتے تھے اور یہ کہتے تھے وہ آدمی خرید لے. انہوں نے کہا جی یہ بات جی ہے. سب سے بڑا جو سوال کیا نا جی وہ کیا ہے انہوں نے گوہر بٹ نے. انہوں نے کہا جی خان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا حرام کے پیسے سے یا چوری کے پیسے سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ خان صاحب اس کے اوپر تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ بنائی جا سکتی کہ نہیں بنائی جا سکتی، یہ تو 190 ملین پاؤنڈ ہے، میرے تو شوکت خان ٹرسٹ کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ پیسے آتے ہیں. اب مجھے کیا پتہ کس کی حلال کی کمائی ہے کس کی حرام کی کمائی ہے. اور یہ کوئی نیک کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. جو اسلام درس دیتا ہے، خان صاحب کے بقول، خان صاحب کہتے ہیں اسلام درس دیتا ہے اخلاقیات کا. یہاں پر اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، اس ملک کے اندر تباہ کر دی گئی ہیں. اسلام درس دیتا ہے امر بالمعروف کا، یعنی کہ نیکی کا پرچار کرو. یہاں پر تو ڈکٹیٹرشپ بھی 2 نمبر آئی ہے. ویسٹ کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو اس کے لیے کھڑے ہیں. جہاں پر اخلاق تباہ ہو جائے وہاں پر اس ملک کے اندر ہم نے سیرت اور تصوف کے لیے ایک یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھی انہوں نے ناکام بنا دیا. بھائی وہ کیا القدر یونیورسٹی، کیا تصوف ہے، کیا وہاں پر پڑھانے کا، کیا بنک کوٹنے کی آپ نے اسپیشلائزیشن کروانی ہے، وہاں پر ملنگ پیدا کرنے ہیں وہاں پر آپ نے. اور جانے دیں خان صاحب اس طرح کی مٹی وہاں پر ڈالیں جہاں پر لوگ ان پڑھ ہیں. جب صرف اخبار پڑھا جاتا تھا، جب اخبار پڑھا جاتا تھا، ہم اخبار میں بالکل اوتھینٹک پیور خبر دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے. اب لوگوں کو کہاں سے ثابت، اب ہر چیز ثابت ہو رہی ہے خان صاحب. تو اب تو یہ نہ کہیں کہ آپ تصوف کی یونیورسٹی، اور ایک پرائم منسٹر کا کیا کام ہے وہ کسی ٹرسٹ کا ڈائریکٹر بن ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے، آپ ڈائریکٹر تھے، بشرا بی بی ڈائریکٹر تھی، اس سے پہلے زلفی بخاری کو بھی بنایا گیا تھا. لیکن میرا کنسرن پھر وہی ہے جناب، جب سزا سنائی گئی سب سے زیادہ غصہ خان صاحب کو اس وقت آیا جب بشرا بی بی کو سنائی گئی. کہنے لگا یہ تو ہاؤس وائف ہے، اس کو کس چیز کی سزا، یہ تو اللہ تباہ کرنے والی خاتون ہے، اس کو کس چیز کی سزا.
اگر بے نظیر صاحبہ کو سزا دی گئی مریم کو کہیں وہ سیاستدان تھی، میری بیوی تو سیاستدان نہیں ہے، اس طرح سی باتیں وہ کر، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، اور گھریلو کو تو اپنی سزا پہ ان کو کم غصہ آیا تھا، اپنی آنا چاہیے، ان کی وائف ہے، آنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، تو پولیٹیکل ٹرانسفر پوسٹنگز کون کرواتا رہا، آج تک بھی کون کرواتا رہا، جیل میں بیٹھ کے بھی کون کرواتا رہا، اور وہ آفیسرز موجود ہیں جن سے پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگز کی گئیں، اور وہ پیسہ کن کے تھرو جاتا رہا، کن کو جاتا رہا، وہ بشرا بی بی ہی تھی۔ تو خان صاحب کو اس پہ غصہ آیا، خان صاحب کو نہ پتہ ہو، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نام پہ کر لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اور یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ چیلنج ہو جائے گا، اور جب چیلنج ہوگا اس کا کیا بنے گا، یہ آگے کے حال پھر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔